الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ شروع کریں گے. وہ اس پیراگراف سے شروع کریں گے کہ جہاں جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو تمام واقعات ہیں وہ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے اور ان کی تشریح جو ہے وہ جان چکے ہوں گے اور سمجھ آ گئی ہوگی. اب جو ہے وہ یہ 1857 کا جو سن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑا اہم جو ہے وہ ہے واقعہ ہے اور یہ سن بڑا اہم ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ مکمل طور پر جو مسلمان تھے ان کی حکومت جو ہے وہ کیا ہوئی، انگریز کے ہاتھ میں جو ہے وہ چلی گئی. یعنی مکمل طور پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور جو کہ جنگ آزادی جو ہے وہ ان کے نام سے 1857 کی جنگ آزادی کے نام سے جانی جاتی ہے. انگریز اس کو غدر کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے غداری کی تھی اور کہہ رہے ہیں کہ رہی سے کثر. اب جو جیسے بھی حالات چل رہے تھے حکومت تو مسلمانوں کے پاس تھی، لیکن اس سانے کے بعد کیا ہوا کہ جو بچی کچی جو عزت تھی وہ بھی جو ہے وہ خاک میں مل گئی، ختم ہو گئی. انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی. یعنی اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سے وہ جو ہیں وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے پورے برِ صغیر پر جو ہے وہ ان کی حکومت قائم ہو جائے. بتدریج آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے. اب جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ انگریز کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اور انہوں نے حکومت لی کس سے ہے؟ مسلمانوں سے. اور بے شک یہ جو جنگ تھی 1857 کی یہ مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، لیکن انگریز اس کا مورد الزام صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ گردانتا تھا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ حکومت مسلمانوں سے لی تھی نہ کہ ہندوؤں سے. ہندوؤں نے جلد ہی جو ہے وہ کیا کیا کہ انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لی اور ان کے ساتھ مل گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انتقام کا جو جذبہ ہے ان کے اندر جو ہے وہ جاگ اٹھا انگریزوں کے جو ہے وہ دل میں. انہوں نے مسلمانوں سے تمام عہدے لے لیے، ان سے زمینیں چھین لیں، ان سے جس حد تک ہو سکتا تھا ان کو پسپا کرنے کی کوشش کی، ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی. اسلامی تعلیم کے ذرائع کہہ رہے ہیں ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی تھی پہلے ہی، اور 1857 کے بعد ان پر یہ عتاب اور بھی یعنی ظلم اور بھی ان پہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے، یعنی دب بھی گئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور ان کے اداروں سے بیدار بھی ہو گئے. ظاہر ہے جب ان کو اتنا ذلیل کیا جا رہا تھا، اتنا ان پہ جو ہے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، تو وہ جو ہے وہ ہر چیز سے بیزار ہوتے گئے، نئی حکومت سے بھی بیزار ہوتے گئے اور اس کے جو بنائے ہوئے قوانین تھے، اس کے جو ادارے تھے ان سے بھی جو ہے وہ نفرت کرنے لگے اور ہر چیز سے جو ہے وہ دور ہٹتے چلے گئے. حقیقت میں یہ ان کا ایک جو ہے وہ فطری عمل تھا، لیکن یہ فطری عمل جو ہے یہ اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کہ جو ہے وہ عقل مندی سے کام لیا جاتا اور حکومت کا ساتھ دیا جاتا، لیکن مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھا اور وہ ہر چیز سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے گئے. ادھر ہندوؤں کی بے رخی، اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہندوؤں نے تو فوراً آنکھیں بدل لی، انہوں نے تو طوطا چشمی جو ہے وہ کی اور اس کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے. کہہ رہے ہیں اس بات نے مسلمانوں کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ کیا کیا، جو ہے وہ پریشان کیا، ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا کہ ہم نے تو مل کر جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی لڑی تھی، لیکن یہ جو ہیں یہ جلدی جو ہے وہ انہوں نے حکومت کے ساتھ ساز باز کر لی ہے اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے. تو اس بات نے مسلمانوں کو نہ صرف انگریزوں کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی، وہ تو پہنچنی تھی، ظاہر حکومت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان سے لے لی، لیکن وہ ہندوؤں کے رویے سے بھی بہت دل برداشتہ ہوئے. اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش دور کی سوچنے والا ہمدرد ملت کا ہمدرد اٹھا. یعنی اس ناگفتہ یہ جو حالت تھی مسلمانوں کی یہ انتہائی ناقابل بیان تھی، بیان کرنے سے جو ہے وہ باہر تھی. اور اس جو ہے وہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک دور کی سوچ رکھنے والا اور ملت کا ہمدرد شخص جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس نے اپنی مایوس قوم اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا. اس نے
وہ نام آگے آ رہا ہے، سر سید احمد خان کا نام ہے، تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا، جو قوم مایوس ہو چکی تھی، جو پسماندہ تھی، جو ہے وہ کیا تھی، یعنی اب جو ہے وہ پسنے کے لیے جو ہے وہ رہ گئی تھی، اس قوم کو انہوں نے کیا کیا، امید کا، آنے والا جو اچھا وقت ہے اس کا پیغام دیا، محنت کی طرف جو ہے وہ راغب کیا، اور ترقی کا، زندگی کے آگے بڑھنے کا جو ہے وہ، زندگی کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کا پیغام جو ہے وہ دیا، ورنہ مسلمان زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، بیزار ہو گئے تھے کہ اب زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اب جو ہے وہ ہماری موت ہے، کیونکہ 700 سال کی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی، بر صغیر پہ مسلمانوں نے 700 سال تک جو ہے وہ حکومت کی، اور بالآخر جو ہے وہ مغلیہ سلطنت پہ اس کا جو ہے وہ اختتام ہوا، اور انگریز مکمل طور پر اس پر قابض ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ مرد خدا، یعنی یہ جو ہے یہ کون شخص تھے، یہ کون سی شخصیت تھی، یہ کون ہستی تھی، سر سید احمد خان جو ہیں، جو بہت بڑا نام ہے۔ سر سید احمد ایک اور اہم نام جو ہے وہ یہاں پہ تاریخ کے حوالے سے آ رہا ہے، یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا جو ہے وہ آپ نے اس میں جو ہے وہ پاک اسٹڈی میں بھی آپ نے ان کے بارے میں بہت تفصیل سے جو ہے وہ پڑھا ہوگا، چھوٹی کلاسز میں بھی جو ہے وہ آپ نے ان کے بارے میں پڑھ رکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی بخشنے والا پیغام دیا ہے، ان کو اکسایا ہے، محنت کی طرف جو ہے وہ راغب کیا ہے، اور ان کو مایوسیوں سے نکالا ہے، ان کو تعلیم کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، یہ انورٹڈ کاماز میں جو ہے وہ جملہ دیا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں ثانیہ تو بہت بڑا ہو گیا تھا، بہت بڑا جو ہے وہ واقعہ رونما ہو گیا تھا کہ 700 سال کی حکومت جو تھی، جو اتنی مضبوط اور اتنی محنت سے جو ہے وہ مسلمانوں نے بنائی تھی، وہ جو ہے وہ چلی گئی، اور مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے۔ اور کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ کیا ہے کہ اس بات نے، یہ جو غلامی کا دور ہے، اس نے گویا مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں۔ ملک تو چلا گیا، ہاتھوں سے چلا گیا ملک، حکومت چلی گئی، کچھ بھی باقی نہ بچا، لیکن جو ملت تھی نا، جو مسلمان جو تھے، جو آنکھیں بند کر کے یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم سے کوئی حکومت لے نہیں سکتا، اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ بر صغیر پر قابض رہیں گے، اور ہمیشہ ہماری حکومت یہاں پہ جو ہے وہ قائم رہے گی، تو یہ بات جو ہے یہ ان کو واضح ہو گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کہ یہ نہیں کہ ہر چیز وراثت میں جو ہے وہ ملتی ہی چلی جاتی ہے، اس کو وراثت کو سنبھالنے کے لیے، حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، جو مسلمانوں نے چھوڑ دی تھی۔ اب یہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ حکومت کیوں گئی، مسلمان زوال کا کیوں شکار ہوئے، انگریز کیوں قابض ہو گیا، یہ سب مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہی جو ہے ہوا، اور خاص طور پر غداروں کی وجہ سے جو ہے، جو انہوں نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کی، اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ انگریزوں کو قابض کیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورے بر صغیر پر جو ہے وہ قابض ہو گئے۔ تو کہہ رہے ہیں اب نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ میں شروع کروا دیتی ہوں، اگرچہ یہ مکمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں تہذیب الاخلاق کا ذکر آ رہا ہے، میں اس کے بارے میں بتا دوں گی۔ کہہ رہے ہیں سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں، قدامت یعنی جو قدیم پرانے طرز عمل کو جو ہے وہ پسند کرنے والے تھے، اب یہ بات جو ہے ان نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ اسلام جو ہے ہمارا مذہب جو ہے، جو دین حنیف ہے، جو دین اسلام ہے، وہ ہمیں قطعاً اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جو ہے وہ قدامت پسندی کا لبادہ اوڑھے ہوئے جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہوں، یا نئے دور کی جو تقاضے ہیں ان کو جو ہے وہ نہ اپنائیں۔ دین کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس گنجائش موجود ہے کہ ہم وقت اور زمانے کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق اپنے جو ہے وہ علم میں اضافہ کریں، نئے علوم سیکھیں، اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ چلیں۔ دین کو چھوڑنے کا نہیں کہا گیا، لیکن دین کے اندر رہتے ہوئے بھی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ کیا کریں، عمل کر سکیں۔
اور ہزار دقتوں سے جو ہے وہ ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر اور کہتے ہیں بڑی دقت یعنی مشکلوں کے ساتھ، بڑی ہزار مشکلوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، ان کو اس طرف راغب کیا کہ نئی حکومت کا ساتھ دو اور تعلیم کی طرف جو ہے وہ آؤ. نئی تعلیم ہمیں ہمارے دین سے دور نہیں کرے گی. ہم اپنی جو ہے وہ دین پر کاربند رہتے ہوئے نئی تعلیم جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. ہمیں علم جو ہے وہ اس سے دور رہنے کا یا اس سے جو ہے وہ نئے علوم سے نا آشنا رہنے کا ہمارا مذہب جو ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں نہیں راغب کرتا. ہمیں نئے علوم سیکھنے چاہیے، وقت کے تقاضوں کے مطابق ہمیں جو ہے وہ چلنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے تہذیب الاخلاق ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ اس کو رسالہ جو تہذیب الاخلاق ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، اور نیکسٹ جو ہے اس کی پیراگراف کی ہم تشریح بھی کریں گے. تو تب تک کے لیے جو ہے وہ اللہ حافظ.